پی اچھا ٹی آئی عامر کو بھائی، دیں آپ گے۔ یہ بتائیے گا کہ میں بعد میں ایک اور دو پہلو ہیں اکانومی کے، ان پر آتی ہوں، لیکن یہ جس طرح اون چودھری صاحب کو کیبنٹ میں شامل کیا گیا، ہم نے دیکھا پرویز خٹک صاحب کو بھی کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے، یہ اقدامات آپ کے خیال میں کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو ان کی جماعتیں ہیں یا گروپس ہیں، انہوں نے تو کوئی پرفارم بھی نہیں کیا خاطر خواہ الیکشن کے اندر. یہ کیا پی ٹی آئی کو انڈر پریشر کرنے کے لیے ہے یا پھر اتحادی جماعتوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ حکومت کر رہی ہے؟ اور کیبنٹ میں جو اوور آل بھی تقریباً 27 لوگوں کا اضافہ کیا گیا، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، استحکام پاکستان پارٹی پہلے ہی مسلم لیگ نون کے ساتھ کولیشن میں ہے، اور علیم خان صاحب اس میں وزیر مواصلات بھی ہیں، نجکاری بھی ہیں، اور اس میں اون چودھری جو پہلے پی ڈی ایم دور میں وفاقی وزیر تھے، اس دفعہ وہ آئے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اب منسٹر آف اسٹیٹ کے درجے پہ آئے ہیں، وہ ڈاؤن گریڈ میں ہیں، لیکن وہ اپنی پارٹی کی طرف سے نامزدگی کر رہے ہیں. لہٰذا اس میں تو کوئی ایسے اچنبھا نہیں ہے، جیسے خود وہاں پہ آگے ہیں ایم کیو ایم کے ایک وزیر تھے، ان کو دوسرا لے دیا گیا. ہاں، پرویز خٹک کے اوپر بالکل کوشچن ہے کہ پی ایم ایل این سے آپ نے سردار یوسف کو ہزارہ سے لیا. اختیار ولی کا بڑا نام چل رہا تھا، جو سوشل میڈیا کے اوپر پوری طرح اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ڈائی آرٹ ہیں، اور پھر انہوں نے ہی پرویز خٹک کے بھتیجے کو الیکشن میں ہرایا تھا، ضمنی الیکشن میں، جس کی مسلم لیگ انہوں نے بڑی واہ واہ بھی کی تھی، دیکھے تھے جی ہم نے پی ٹی آئی کو اس سے گھر میں ہرایا. تو ایسے موقع پہ پھر پرویز خٹک کو لے لینا، تو یہ سیاسی کمپلشن ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ ان کو بھی تو راضی کرنا تھا نا. جیسے استحکام پاکستان پارٹی کی بات ہوئی کہ وہ تو جیت کے بھی آ گئے، ہے تو بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ ہی نا. تو یہ بھی تو وہی حصہ تھے پی ٹی آئی کے جو انہوں نے کے پی میں الگ سے پارٹی بنائی تھی، لیکن یہ بری طرح ہار گئے. تو اب جو اگلی جو بھی سیٹلمنٹ بننی ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پرویز خٹک بہت اہم کردار ادا کریں گے. میرا خیال ہے بس ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. فی الحال تو ان کو پارک کر لیا گیا کہ آپ ہمارے ایڈوائزر ہیں، اور اس کے اوپر مسلم لیگ نون خود تانے بھی سن رہی ہے اور جواب بھی دے اچھا، رہی ہے. لاسٹ فیو کوسچنز ہیں. عامر بھائی، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ فافن کی رپورٹ آئی ہے، اس میں پنجاب گورنمنٹ کو بڑا پریس کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو اوور آل سینیریو ہے اس میں وہ پھر بھی کچھ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو وفاق. آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کر رہی ہیں وہ بیسکلی شہباز شریف صاحب کے پنجاب میں جو فٹ پرنٹس تھے ان کو فالو کر رہی ہیں، یا بیسکلی نواز شریف صاحب کی اسسٹنس ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ 90 سے زیادہ منصوبے انہوں نے شروع کر دیے ہیں اور بہتر اسٹرکچر بنا رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو وفاق؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ان کے پاس اب نا اوور آل وفاق کے پاس پورٹ فولیو ویسے ہی کم ہو گیا ہے منصوبے کرنے کے لیے. ہے ہی صوبوں کے پاس. اب آپ عوام کے لیے اگر کریں، نمبر 1 شفافیت میں آپ کو بتاؤں ہوتا یہ ہے کہ آپ ٹینڈر کرتے ہیں نا، جب چاہے وہ ٹھیکیدار پول کریں یا کچھ کریں، تو اس میں دکھایا ہی جاتا ہے کہ جی پچھلے سال کی نسبت ہم نے 2% بڑھایا ہے. کم نہیں کرتے. یہاں الٹ گیا کام. پنجاب میں جو ٹینڈرنگ سسٹم آیا نا، وہاں پہ وہ کمیشن کھاتے سب کے سب زیرو ہو گئے ہیں. نئے نئے ٹھیکیدار آئے ہیں، بلین آف روپیز کی بچت ہوئی ہے تمام اندازوں سے برعکس کہ وہ نیا سسٹم لاگو ہو گیا. اس کے اندر محکمہ جاتی جو کرپشن ہے نا، وہ اڑا کے رکھ دی. کہ جی آپ نے اگر کوئی، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہر سال جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں اسکول کے بچوں کی، وہ ایک ٹینڈر ہوتا ہے اور اس میں 7-8 بڑے گروپ ہیں. آپ یقین مانیں کہ وہ حیران کن تجربہ رہا ان کے لیے. اسی طرح جو سڑکوں کے ٹینڈر ہیں، کمیونیکیشن کے اندر ہیں، بڑے بڑے برجز کے ہیں، سڑکوں کے ہوئے ہیں، وہ ای ٹینڈرنگ میں. تو وہ جو لوپ بنا لیتے تھے نا لوگ، پورا گروپ بنا لیا کہ یار تم یہ کر دو یہ کر دو اور ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، وہ سارا سسٹم ٹوٹ گیا. یہ بڑھے گا پورے پاکستان میں، یہ پریشر آئے گا سب کے اوپر کہ اگر پنجاب یہ کر سکتا ہے تو باقی صوبوں میں. درست. اچھا، لاسٹ کویسچن عامر بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو بلاول بھٹو صاحب پہلے مل رہے ہیں، پہلے زرداری صاحب کی خبریں تھیں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، تو یہ بلاول صاحب بھی اسی پیرائے میں مل رہے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی اور جنوبی پنجاب کی جو ریزرویشن ہے وہ تو ایڈریس نہیں ہو سکی. اب اس میں پنجاب گورنمنٹ بھی ایک کیا بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ وہ بھی اس طرح فیسیلیٹیٹ تو نہیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کو. یہ اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ویسے تو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجبوری ہے اس اتحاد میں رہنا، لیکن کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، یہ عشق شوئی ہے پیپلز پارٹی کے ورکرز کی، ایم پی ایز کی، ایم این ایز کی، کہ جی مل رہے ہیں. ایک تو انہوں نے کہہ دیا بجٹ تک ویٹ کریں، تو دوسرے شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے ابھی تک جو گریڈ 22 کا بورڈ ہے پروموشن کا، وہ 5 تاریخ پر پوز ہے. تو اس میں تو بلاول بھٹو ممبر ہیں، اور وہ اپنی خود ڈیزائر کر کے ممبر ہوئے تھے کہ مجھے اس بورڈ میں بھی رکھا جائے. کہ اس کے پیچھے چیف منسٹر سندھ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو کچھ کو پروموٹ کرانا چاہ رہے ہیں، اور 2 سال سے لوگ ڈیلے بھی ہو رہے ہیں، اور اب یہ بورڈ ہو جانا چاہیے چاہے 5 کو ہو. اور اگر یہ پھر ڈیلے ہونا ہے ڈاکٹر توقیر شاہ کی واپسی پہ، جو کہ منڈے کو جوائن کریں گے نیکسٹ، ہو سکتا ہے اس پہ چلا جائے. لیکن یہ گپ ہوگی، ملاقات ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک کولیشن پارٹی کے ہیڈ ہیں اور انہیں آنا ہے اپنے لوگوں کے لیے بات کرنی ہے. یہ پی ایس ٹی پی میں حصہ مانگنا ہوتا ہے، ایک کہ سندھ کے لیے اور زیادہ حصہ رکھا جائے، جو عمران خان نے روکا تھا وہ بھی واپس کیا جائے. دوسری بات یہ ہوتی ہے، تیسری پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہیں.
کہ ہمارے لوگوں کے کام نہیں ہو رہے. مریم نواز نے پنجاب میں جو سسٹم جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے, انہوں نے اپنی پارٹی کے ایم این اے ایم پی ایس کو بھی اس سسٹم میں, جیسے سندھ میں چلتا ہے نا کہ ضلع کے ضلع ایم این اے ایم پی ایس کے حوالے ہو جاتا ہے کہ جو مرضی کرو سیاست تمہاری ہے, وہ نہیں ہے پنجاب میں. وہ بالکل اپنی مرضی سے چیک کر کے ڈی پی اور ڈی سی لگا رہی ہیں اور پھر رزلٹ مانگتے ہیں وہاں سے ان سے. تو یہ ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا مطالبہ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بات کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہیں پہ ان کی بات مان بھی لی جاتی ہے کہ ہاں یہ درست بات ہے, ان کو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں, لیکن اوور آل وہ نہیں ہے کہ جی ہم آپ کے پارٹنر ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو سب چیزیں ہماری مرضی کی ہوں گی. بہت بہت شکریہ